مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللہ اکبر۔ کلام اللہ کے مطالعے سے، قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بھی متقیہ ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، زکیہ ہوتی ہیں، صالحہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ ارمان ہوتا ہے، یہ عزم ہوتا ہے کہ ہمارے بطن سے، ہماری کوکھ سے، ہمارے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہو، جو نسل آگے چلے، وہ نسل بھی نیک ہی ہو۔ وہ خود بھی نیک ہوتی ہیں اور اپنے آنے والی نسل کے نیک ہونے کی دعائیں کرتی ہیں، اور یہ عزم لیے اس دنیا کے اندر جیتی ہیں کہ ان کی نسلیں نیکی کی راہ پر چلیں۔ ایسی ہی ماں میں سے ایک ماں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ سیدہ مریم کی امی جان ہے، جناب عمران کی اہلیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3 سبق امت کو دے کر گئی، 3 سبق ماں کو دے کر گئی۔ آج ہمیں اس امت کو ایسی ماں کی ضرورت ہے۔ پہلا سبق، نیک بن جائیے، متقیہ بن جائیے، زکیہ بن جائیے، شب زندہ دار بن جائیے۔ نمبر 2، اپنے آنے والی نسل کے لیے پیدا ہونے سے پہلے ہی دعائیں شروع کر دیں اور اپنے دل کے اندر اس ارمان کو لے کے زندگی بسر کریں کہ مالک
ہمارے پیٹ سے، ہماری کوکھ سے، ہماری گود سے، ہمارے بطن سے جو وجود دنیا کے اندر آئے گا، اے مالک ہم اس وجود کو تیرے دین کا خادم اور نوکر بنا دیں گے۔ یہی کہا تھا جناب مریم کی والدہ نے سلام اللہ علیہا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے مالک میں امید سے ہوں، آپ مجھ کو اولاد دینے جا رہے، پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ اس اولاد کو نیک کرنا، اور دوسرا میں عزم کرتی ہوں، ارادہ کرتی ہوں، عہد کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، اے مالک آپ کی امانت میرے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا محررات تیرے ہیکل تیرے گھر کے لیے اسے میں آزاد کر دوں گی۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے امت کو جو شب زندہ دار ہوں، جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں۔ غلط فہمی ہے کہ اولاد کی تربیت کا آغاز پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ شیطان نے تمہیں بہکایا کہ تو کہتا ہے 7 سال کا بچہ ہو، 10 سال کا ہو پھر تربیت کروں گا۔ نہیں، سیدہ مریم کی والدہ نے تعلیم یہ دی کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں باپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ عزم اور اللہ کا ایک قانون ہے، یہ بڑا پیارا قانون ہے۔ اللہ اکبر، وہ مالک ہے نا، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ مالکوں کا مالک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ حاکموں کا حاکم، اس کا ایک قانون ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے بھی قانون ہوتے ہیں، ذرا میرے مالک اور رب کا قانون سن لے۔ اللہ کا بتا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی پھیلا دیتا ہے، یوں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، منگتا بنتا ہے، فقیر بنتا ہے، اور اللہ کے در پہ آ کے یوں سوال کرتا ہے، میرے مالک کا قانون ہے کہ انسان تو نے مجھ سے مانگا، میری دی ہوئی عقل کے مطابق مانگا، تو نے مجھ سے سوال کیا، جو تیرے ذہن کے اندر آیا تو نے وہ سوال کیا۔ مالک جب بندہ پوری شرطوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ وہ نہیں دیتے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے سوال سے کہیں بہتر عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، یہ دیکھ لیں۔ چلیں میں اس آیت سے پہلے آپ کو ایک اور منظر دکھا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی، رب ہب لی، اس کا ترجمہ سادہ کیا ہے؟ اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ اللہ اکبر، یہاں تو نیک بیٹا مانگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تو بڑھاپے میں آیا ہے، بڑے یقین کے ساتھ آیا ہے، اعتماد کے ساتھ آیا ہے، تو نے تو نیک بیٹا مانگا، اب میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، وہ بیٹا دوں گا جس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ہوگا، وہ بیٹا دوں گا جس کے سینے کے اوپر رسالت کا تمغہ ہوگا، وہ بیٹا دوں گا جو اطاعت و فرما برداری کی ایک مثال بن کر دنیا کے اندر نمودار ہوگا۔ اگر تو اس کی گردن پر چھری کو چلا دے گا، وہ گردن کو کٹوانا تو گوارا کر لے گا، نہ تیری نافرمانی کرے گا، نہ میرے حکم پہ آنچ آنے دے گا۔ بیٹا مانگا تھا، اللہ نے جناب ابراہیم کی نسل سے ایک اس نے بیٹا مانگا تھا، 70,000 نبی ہی بھیج دیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ نے اتنا کہا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ نیک تھی، متقیہ تھی، صالحہ تھی، زکیہ تھی، شب زندہ دار تھی، اللہ کے سامنے پورے یقین سے کھڑی ہونے والی تھی۔ اللہ جو بھی دے گا میں تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی۔ مالک نے اس دعا کی وجہ سے جناب سیدہ مریم ان کی والدہ کو کیا اعزاز دیا؟ اس دعا کی برکت سے بیٹی دی، اور پھر اس بیٹی کے بطن سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب عیسیٰ کو بن باپ کو پیدا کر ڈالا۔ جب سیدہ مریم پیدا ہوئی سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ نے کہا، اللہ یہ تو بیٹی ہے،
ليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. اللہ کہتے فکر نہ کر، میری حکمت میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. یہ عام بیٹی نہیں ہوگی. ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یہ چنیدہ ہے، یہ برگزیدہ ہے، تمام جہان کی عورتوں کے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہوگی. فضیلت کیسی ہوگی؟ ادھر ماں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا شب زندہ دار تھیں، رکوع کرنے والی، سجدے کرنے والی، اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہنے والی. تنہائی میں آئیں، جناب زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں تھیں. کیا دیکھتے ہیں؟ فلم کلما داخل علیہا زکریا المحراب. جیسے ہی سیدہ مریم کے پاس گئے، عجیب و غریب منظر دیکھا، غیر معمولی منظر کو دیکھا. غیر معمولی منظر کیا ہے؟ موسم سردی کا ہے، پھل گرمی کا پڑا ہوا ہے. موسم گرمی کا ہے، پھل سردی کا پڑا ہوا ہے. بازار کوئی وسیلہ بھی نہیں، غیب سے پھل آتا ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں. اپنی آنکھوں سے رب کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں. نبی کہتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا. مریم پھل لانے والا بھی کوئی نہیں، پھل کا موسم بھی نہیں. انا لکی ھذا، بتائیے کہاں سے آیا ہے؟ اللہ قالت ہوا من عند اللہ، قالت ہوا من عند اللہ. اور اللہ کی قدرتوں کے اوپر بھروسہ تو کر، یقین تو کر، اعتماد تو کر، ایمان تو پیدا کر. اللہ کی قدرتوں کے اوپر ایمان تو پیدا کر. اللہ تعالیٰ کسی ظاہری اسباب کے پابند. انا لکی ھذا، بات مختصر. جناب زکریا نے بھی وہاں ہاتھ اٹھا دی. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اور دعاؤں کو سننے والے رب، ہر ایک کی پکار کو سننے والے رب. میں نے نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. موسم نہیں، پھل پڑا ہوا ہے، لانے والا کوئی نہیں، اللہ پھر بھی موجود ہے. تو قادر المقدر ہے، تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. زکریا کے اوپر بڑھاپا ہے تو کیا ہوا؟ پیرانا ساری ہے تو کیا ہوا؟ میری ہڈیوں میں گودا نہیں تو کیا ہوا؟ میرے بالوں میں سفیدی اور چاشنی اور چاندنی ہے تو کیا ہوا؟ مالک تیرے لیے تو مشکل کو ہی. بڑھاپے میں زکریا کو ایک نیک بیٹا ہی دے دے اللہ. جناب زکریا کو یحییٰ کی بشارت اللہ نے دی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اللہ رب العزت انہیں ایک اور اعجاز دینے کا ارادہ کرتے. وہ اعجاز کیا تھا؟ اب ان کے بطن سے جناب عیسیٰ کی ولادت کا اللہ نے فیصلہ کیا. سبحان اللہ. ایک سورت کو اللہ نے نازل کیا، اس کا نام ہی سیدہ مریم کے نام پر سورت مریم رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. کلام اللہ کے اندر اس واقعے کو اتنی خوبصورت انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے. کبھی دل پہ، دل کے اوپر، دل کے دروازوں کو، دریچوں کو کھول کر سورت مریم کی تلاوت کریں، ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قدرتوں کے اوپر انسان حیران اور ششدر ہو کے رہ جاتا ہے. یہ شب زندہ دار، یہ نیک ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، نیک ماں کی بیٹی، نیک باپ کی بیٹی تنہائی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے. دروازے بند ہیں، دیواریں کھڑی ہیں. اچانک غیر محرم کو دیکھتی ہیں. اور قرآن مجید کے اندر منظر موجود ہے. جیسے ایک مرد کو دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تجھے علم نہیں میں کون ہوں؟ تجھے علم نہیں میں کون ہوں؟ کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا، میری والدہ کو نہیں جانتا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بھلے تو تقی اور متقی کیوں نہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یاد رکھیے گا، ملائکہ کسی دیوار کے پابند نہیں ہے. کسی کوئی دیوار ان کو نہیں روک سکتی. کوئی بند دروازہ ملائکہ اور فرشتوں کو روک نہیں سکتے. یہ آنے والے سید الملائکہ جبریل امین تھے. کہتے ہیں گھبرا مت، میں کوئی غیر محرم نہیں ہوں. وہ کہتی ہے سن، آج تک میری تنہائی کے اندر کوئی غیر محرم نہیں آیا. بیٹیوں کو ضرورت ہے، سیدہ مریم کے اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج تک میری تنہائی میں کسی غیر کی شمولیت نہیں ہوئی. کون ہے تو؟ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا.
میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے پاس ایک بشارت لے کے آیا ہوں، خوشخبری لے کے آیا ہوں، مالک تجھے بیٹا دینے کا ارادہ فرما چکے ہیں۔ جناب سیدہ مریم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل میں گھبراہٹ آتی ہے، آگے سے جواب دیتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، اور تو کیسی بات کرتا ہے، مریم کے بطن سے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میری تاریخ جانتی ہے، میرا کردار جانتا ہے، آج تک کسی وجود نے میرے ہاتھ کو چھوا تک نہیں، میرے بدن کو چھوا تک نہیں، جب کسی محرم نے غیر محرم نے کسی مرد نے مجھ کو چھوا نہیں تو میرے بدن سے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم اکو بغیہ، تو کہتا اولاد ہوگی، ولم اکو بغیہ، میں تو سرکش اور باغی بھی نہیں ہوں، میں نے تو کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر مالک جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب 19 سے ہوتی ہیں دل میں گھبراہٹ ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا، مالک کی بارگاہ میں آتی ہیں، لا کر کہتی اللہ میں جب قوم کے سامنے جاؤں گی میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ لوگ سوال کریں گے، اعتراضات اٹھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی، میں ان کے اعتراضات کا کیا جواب دوں گی؟ مالی کہتی ہے گھبرا نہ، تیرے تمام سوالوں کا جواب میں نے تیار کر رکھا ہے، آگے بڑھ اور کھجور کے تنے کو پکڑ، اس کو حرکت دے تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو پکڑ کھا، تیرے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، پانی پی، وقرری عینا، دیکھ اپنے بیٹے کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، اپنے بیٹے کو دیکھ اور کیا کر آنکھوں کو۔ یہاں میں رک کے ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بات کہوں اور ضرور کہوں، اور بات کیا ہے؟ وقرری عینا، قرآن کہتا ہے، سیدہ مریم سے کہتا ہے سلام اللہ علیہا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ اپنی آنکھوں کو کیا کر؟ ٹھنڈا کر۔ اس میں سبق ہے نوجوانوں کے لیے، سبق ہے بیٹیوں کے لیے، اور اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں سے دور نہ رہا کریں۔ اللہ کی قسم یہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، مائیں ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں، باپ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں اور نگاہوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ماں باپ سے دوری اختیار نہ کرنا، والدہ اور والد سے کبھی دور نہ رہنا۔ پانی پی رہی ہیں، کھجوریں کھا رہی ہیں، اور اس کے بعد کہا قوم کے پاس جاؤ، کہا اللہ جب قوم کے لوگ مجھ سے سوال کریں گے میں جواب کیا دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ مالک نے کہا تم نے ایک ہی جواب دینا ہے، اور وہ جواب تیرا یہ ہوگا کہ میں نے آج کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی کے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں، تو نے اشارہ کر دینا ہے اس بچے کی طرف۔ قوم کے پاس آئے، بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا، گود میں اٹھایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، اور جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب اس معصوم سے عیسیٰ کو لے کر لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے آگے سے وہی بات کہی جس کی لوگوں سے توقع تھی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر ڈالا، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری تو ماں بھی بڑی نیک تھی، یہ تو نے کیا کر ڈالا۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ایک ہی جواب دیتی ہے، فاشارت الیہ، میں کلام نہیں کروں گی، تمہاری تمام سوالوں کا جواب یہ بچہ خود دے گا، تمام اعتراضات کا جواب یہ دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں سیدہ مریم کے عجیب بات کرتی ہو، جو گود کے اندر ہے، جو خود جھولا جھول رہا ہے، جو ایک دن کا بچہ ہے، پہلے دن کا بچہ کلام کرے گا، پہلے دن کا بچہ بولے گا، کیا یہ گود کے اندر کلام کرے گا؟ وہ نہیں جانتے تھے جب اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، تقدیر چیزیں اپنی حیثیت تبدیل کر دیتی ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے، جناب ابراہیم آئے، اللہ کا آرڈر آیا، آگ نے اپنی حیثیت کو تبدیل کر دیا، وہی آگ جو جلاتی ہے آج جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔
چھری کاٹتی ہے جناب اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹ سکی. اور معصوم سے بچے کی زبان کے اندر قوت گویائی نہیں ہوتی, طاقت لسانی نہیں ہوتی, کلام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ دنیا والے دیکھتے ہیں, لیکن جب مالی کامر آتا ہے, جب ضرورتیں پڑتی ہیں, تو پھر بچے بھی کلام کرتے ہیں. قال انی عبداللہ, قال انی عبداللہ. جناب عیسیٰ نے کلام کیا, ماں کی گود میں کلام کیا, پہلے دن کے بچے نے کلام کیا, پہلے دن کے پیدائشی بچے نے کلام کیا. قال انی عبداللہ. اور میری ماں کی پاک دامنی کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں, میری ماں کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں, میری ماں کے اوپر اعتراضات اٹھانے والوں, سن لو, انی عبداللہ, میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں, میں اس کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہوں. اور سن لو, انی عبداللہ, میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہاں یاد رکھیے گا, اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کے لیے 4 طریقے اپنائے. کتنے طریقے اپنائے؟ ایک طریقے سے تمام دنیا کے انسان وہ جانتے ہیں, معرفت ہے, سب کو پہچان ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل چلتی آگے. لیکن دوسرا طریقہ کیا تھا؟ بغیر عورت کے, بغیر مرد کے انسان کو پیدا کرنا, جیسے جناب آدم علیہ السلام. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مرد کے اندر سے اللہ نے عورت کو نکالا. جناب آدم علیہ السلام وہ جنت میں تھے, ان کی پسلی سے امی حوا کو نہیں نکالا. اور تیسرا چوتھا طریقہ کیا تھا کہ بغیر باپ کے, بغیر مرد کے, جناب سیدہ مریم کے بطن سے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. تم ایک طریقے سے واقف ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سن لو, میں صاحب کتاب ہوں. ماں کی گود میں پیدائش کے پہلے دن اعلان کرتے, اللہ مجھے کتاب دیں گے, اللہ مجھ کو نبوت دیں گے, اللہ مجھ کو رسالت دیں گے. پھر وہ دن اور وقت آیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل بھی دی اور آپ کو نبوت و رسالت بھی دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات ماں کی گود کے اندر ایک اور کہی تھی, وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, جب تک زندہ ہوں اللہ کی عبادت میں رہوں گا. لیکن سنو, وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, جب تک زندہ ہوں اپنی ماں کا فرما بردار رہوں گا, کہیں جبار اور شقی نہیں ہوں, میں بدبخت نہیں. شارحین نے حدیث سے لکھا ہے, بڑی پیاری بات لکھی ہے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں, کہ جو انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ میں بس چڑچڑا پن مجھ میں آ گیا ہے, جہاں جاتا ہوں لڑنے کو دل کرتا ہے, جہاں جاتا ہوں بد اخلاقی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, پکی بات ہے یہ شخص ماں باپ کا نافرمان ہے. والدین کی تابعداری, اس کا رزلٹ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے, اس کا اخلاق سدھرتا ہے, اس کے طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. بد اخلاق ماں کا نافرمان, جو ماں کا دل دکھاتا ہے, کبھی اس کے پاس اخلاق آ سکتا؟ جناب عیسیٰ نے یہی کہا. جناب عیسیٰ کا ایک نام اور ہے, کسی کو پتا ہے؟ جناب عیسیٰ, ان کا ایک نام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور بھی بتایا ہے, اور وہ نام ہے مسیح. کیا نام ہے؟ مسیح. مسیح کا مطلب کیا ہے؟ 2 معنی ہیں. مسیح کے 2 معنی ہیں. مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس کے پاؤں بالکل سیدھے ہیں. آپ نے دیکھا یہ پاؤں جو ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا ڈبل, لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام پاؤں بالکل سیدھے تھے, فلیٹ تھے. دوسرا معنی کیا ہے؟ مسیح, چھونے والا. اللہ نے آپ کو کچھ معجزات دیے تھے, ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا؟ سبحان اللہ, کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ والے مریض کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے, اللہ اس کو شفا دے دیتے. اللہ رب العزت نے انبیاء کو معجزات دیے ہیں. وہ معجزات دیے تھے ضرورت کے مطابق. جناب موسیٰ علیہ السلام, ان کے زمانے کے اندر جادو کا بڑا عروج تھا, جادوگر ہوتے تھے, فرعون کا دور تھا, اور جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے جو اس دور کے مطابق تھے. عصا دیا, اژدہا بن جاتا. ید بیضا دیا, بغل میں ڈالتے, ہاتھ نکالتے, چمک رہا ہوتا. آئے تھے جادوگر, فرعون نے اکٹھے کیے, مقابلہ بھی ہوا,
وہ رسیاں پھینکتے، ساری چھوٹی چھوٹے سانپ بنتے، جناب موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں، اژدہا بنتا ہے، سب کو کھا جاتا ہے۔ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ پتا کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدِينَ، پتا ہے؟ نہیں علم۔ جادوگر کیوں مسلمان ہوئے؟ ایمان لے آئے۔ جادوگر سمجھ گئے جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں۔ وہ جادوگر تھے، وہ جادو کا علم جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اندر طب کا دور تھا، اور اس دور کے اندر طبیب لوگ بڑے تھے۔ اللہ نے وہ معجزات دیے جو اس دور کے مطابق تھے۔ کور والا مریض آتا، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو شفا دیتے۔ پیدائشی اندھا ہے، نابینا ہے، دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، مسیح علیہ السلام جو اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی آنکھوں پہ رکھتے اور پھیرتے، اللہ کے حکم سے اس کی بنائی واپس آ جاتی۔ بچپن کا معجزہ تو آپ نے سن لیا، کوئی بچہ پہلے دن پیدا ہوتے کلام نہیں کرتا، لیکن جناب عیسیٰ نے کلام کیا اور ماں کی پاک دامنوں کے اندر کلام کیا۔ اللہ نے اور بھی بڑے معجزات آپ کو دیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ملے جو ان کی نبوت کے منہ بولتے ثبوت تھے، لیکن جناب عیسیٰ کے حوالے سے ایک اہم بات، ایک سبق، ایک درس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ضرور آپ کو لینا چاہیے۔ ان کی جو نانی جان تھی جناب عمران کی اہلیہ، جن کا تذکرہ ابتدا میں آپ نے سنا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ محترمہ، انہوں نے جناب مریم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر۔ وہ دعا ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ہم اس دعا کو نہیں کرتے جس کے بڑے نقصان ہم کو ہوتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ جب جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ نے ایک دعا کی تھی، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں اب آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اس میری بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسل کو اللہ شیطان سے بچا کے رکھنا، شیطان سے بچا کے رکھنا۔ اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ اسے بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آدم کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی ایسی نہیں جو دنیا میں پیدا ہوئی ہو اور پیدا ہوتے ہی شیطان نے اس کو چوگا نہ مارا ہو۔ شیطان چوگا مارتا ہے تو شیطان کے چوگے کی وجہ سے وہ روتا ہے اور چیختا ہے، سوائے دو کے، دو پہ وار نہیں چل سکا شیطان کا، شیطان ان کو چوگا نہیں مار سکا۔ نمبر ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، نمبر دو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو ماں بیٹا ایسے ہیں کہ ان کی عیسیٰ کی نانی کی دعا کی برکت سے شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ بھی ایک سبق و درس ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو باتیں ہم نے سیکھی اور سمجھی ہیں، پہلی بات ہم نے یہ سیکھی ہے، ہمیں ان ماؤں کی ضرورت ہے کہ جن ماؤں کے اندر کتنی خوبیاں ہوں۔ تین، نمبر ایک، بذات خود بھی نیک ہوں، صالحہ ہوں، متقیہ ہوں، شب زندہ دار ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں۔ نمبر دو، اپنی آنے والی نسل کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کرتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عزم کرتی ہوں کہ اللہ ہم اپنی نسل کو تیرے دین کا خادم اور نوکر بنا ڈالیں گے۔ میں اسی بات کو ذرا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا تھا، میری ذہن سے بات نکل گئی۔ یاد رکھیں میری یہ بات، قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان بھی نیک نسل کا خواہش مند ہے، نیک نسل کی آرزو کرنا چاہتا ہے، رکھتا ہے، تو اسے جناب سیدہ مریم کی والدہ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے خود نیک بننا ہوگا۔ یہ انسان نیک بنتا ہے، چاہے وہ ماں ہے چاہے بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر موجود ہے، دو نبی تھے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے، بیابانوں سے سمندری سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچتے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں۔
بستی والوں سے کہا کوئی ضیافت کوئی مہمان نوازی، انہوں نے انکار کر دی. وہاں ایک دیوار گری پڑی تھی، جناب خضر علیہ السلام اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں. موسیٰ بولتے ہیں علیہ السلام خضر یہ کیا، یہ بیچارے کم ظرف، مہمان نوازی بھی نہیں کی، کچھ کھانے کے لیے دیا نہیں، آپ ان کی گری دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں. تو حضرت خاضر نے کیا جواب، لفظ خاضر ہے، حضرت خضر نے کیا جواب دیا تھا، موسیٰ آپ کو علم نہیں، یہ دیوار جب بھی گرتی ہے اللہ کے حکم سے پھر کھڑی ہو جاتی. کیوں؟ تحتہ کنز لہما، اس بستی میں 2 یتیم بچے ہیں، ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے. سوال ہوا دیوار کیوں کھڑی ہوتی، خزانے کی حفاظت کیوں ہو رہی؟ جواب قرآن مجید کی آیت، جناب خضر نے کہا کان ابوہما صالحا، یہ جو خزانے کی اور اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کان ابوہما صالحا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ بڑا ہی نیک تھا. نیک بننا ہوگا. آج اگر کوئی منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے، کوئی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، مت کسی مان کے اندر رہیے کہ اس کا کوئی کمال ہے. آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کی والدہ، آپ کی نانی، آپ کی پرنانی، آپ کے آباء و اجداد میں سے، آپ کی امہات میں سے، آپ کے آبا میں سے کوئی ہوگا نیک کہ جس کی نیکی کا رزلٹ آپ کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل میں سلسلہ چلے، سیدہ مریم ان کی والدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور جناب عیسیٰ کی نانی کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی نیک بنے، نیک اولاد کا عزم اور نیک بنانے کا ارادہ رکھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ میں کر دیں. اچھا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. بس بارک. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی والدہ کے حوالے سے خواتین کے لیے اور مرد احباب کے لیے بھی 3 سبق. پہلا سبق کیا ہے؟ خود نیک بنے. اور دوسرا سبق یہ ہے
کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں کریں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ عزم رکھیں، یہ ارادہ رکھیں کہ جو بھی اولاد اللہ ہم کو دے گا ہم اللہ کے دین کا اس کو خادم اور نوکر بنائیں گے۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملا کہ وقرّ عینا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہا کریں اور کسی بھی صورت میں ماں کی اور باپ کی نافرمانی نہ کریں۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہیاں دیں، وآیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک ضروری بات جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے اور یہ اللہ کی نشانی تھی اور اللہ کے بندے اور رسول تھے، اللہ کے بیٹے وہ نہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انتہائی شرکیہ، کفریہ اور بڑا گندہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہاں ہیں اور وہ کیا واپس آئیں گے؟ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب دوبارہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جناب عیسیٰ کو دوبارہ نزول ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کا زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانا، وہ واقعہ کیا ہے، کہ جب وہ دوبارہ ان کا نزول ہوگا دنیا کے اندر تو کس شان سے آئیں گے، کس مان سے آئیں گے، کس تاج کے ساتھ آئیں گے، اور آ کر کیا ماحول ہوگا اور آ کر ان کا کردار کیا ہوگا، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وقت پہ تشریف لایا کریں۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ وقت سے پہلے تشریف لے آتے ہیں، لیکن جو احباب تھوڑی تاخیر سے آتے ہیں ہمارا ان کے بارے میں اچھا گمان ہے، یقیناً کوئی شرعی عذر ہوگا، لیکن بار کے آپ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ تشریف لائیں تاکہ مکمل اجر و ثواب و جمعے کا لے سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ ایک بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کرے اللہ ان کی امی جان کو شفا دے دے، صحت و تندرستی دے دے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، پریشان ہے، دعا کرتے اللہ ہماری اس بہن کی پریشانی کو رفع کر دے۔ ایک بھائی تکلیف کے اندر ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کرے اللہ ان کی تکلیف کو رفع کر دے۔ ایک اور بھائی ہیں بے روزگار ہیں، دعا کرے اللہ ان کے روزگار کا انتظام فرما دے۔ ایک اور بھائی مقروض ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کرے اللہ ان کے لیے بھی قرض کو اتارنے کا انتظام اور بندوبست فرما دے۔ سب کے لیے دعا کر دے، اے اللہ ہم سب کو زندہ رکھنا تو عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو عقیدہ توحید کے ساتھ موت آئے، اللہ جب قبر میں جائیں تو بخشش نامہ، معافی نامہ اپنا ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، درد دل سے دعا کرتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہم سب کو متقی بنا دے، صالحین بنا دے۔ اللہ نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، اللہ جو نسل ہماری قیامت تک چلے، اللہ ساری نیکی پیدا کرنا، اللہ ساری نیکی پیدا کرنا۔ اے اللہ ہماری نسل میں سے ایک بھی بے نمازی نہ پیدا ہونے دینا، ایک بھی کافر پیدا نہ ہونے دینا، ایک بھی مشرک پیدا نہ ہونے دینا، ایک بھی بدعتی پیدا نہ ہونے دینا۔ اللہ ایک بھی ہماری نسل میں سے اللہ بے راہ روی کا شکار نہ ہونے دینا۔ اللہ ہماری نسلوں میں سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، اولیاء پیدا فرما، شہداء پیدا فرما۔ اللہ ہماری نسل میں سے محدثین پیدا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما